بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سن 607 ہجری کا وہ دن بھی یادگار ہے جس دن اہل شام اپنے خون سے اپنی تاریخ لکھ رہے تھے۔ اس روز جنگ صلیب و ہلال زوروں پر تھی۔ صلیبی افواج اسلحے سے لیس ہو کر ارض فلسطین پر آفت کی طرح وارد ہوئیں اور طاعون کی طرح نابلس و عکا کے شہروں میں پھیل گئی تھیں۔ صلیبی فوج تہذیب و تمدن کو غارت کرتی ہوئی ملک کے باشندوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی تھی۔ اہل فلسطین ان کا مقابلہ تو کرتے، لیکن ایک ایک کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیے جاتے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دیار فلسطین نوجوانوں سے خالی ہو جائیں گے اور بوڑھے، بچے، عورتیں یا بزدل مالدار باقی رہ جائیں گے جنہیں جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی رغبت نہیں۔ میدان جنگ میں برسر پیکار لوگوں میں ایک جرت مند خاتون میسون کے 4 بھائی بھی شامل تھے۔ یہ غیرت مند خاتون اپنے گھر میں بیٹھی اپنے وطن اور بھائیوں کے بارے میں غور و فکر کر رہی تھی کہ وہ اپنے وطن عزیز کے لیے کیا کرے، جسے بیرونی دشمنوں اور اندرونی غداروں نے خطرے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ صبح و شام ان لوگوں پر کڑتی رہتی جو دنیاوی دولت کی محبت میں اپنی تجارتوں، ملازمتوں اور دیگر پیشوں میں اندھے ہو چکے تھے۔ عزت اور سرخروئی کی زندگی کی بجائے ذلت اور نامردی کی غلامانہ زندگی پر ریجھے ہوئے تھے، اور اس حقیقت کو بھول گئے تھے کہ وہ ان شیر دل جواں مردوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے ارض فلسطین میں شجاعتوں اور بصالتوں کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ وہ ان مردوں کے دلوں میں شجاعت و بصالت کی روح پھونکنے کے لیے شب و روز سوچتی رہتی، جو یقین کیے بیٹھے تھے کہ اب ان پر اللہ کی تقدیر نافذ ہے اور جہاں بانی و حکمرانی کفار کا حق بن چکی ہے، لہٰذا جد و جہد اور سعی و عمل بیکار ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کے عروج کے دن بھی واپس نہیں آ سکتے۔ وہ لوگوں کو خواب خرگوش سے بیدار کر کے انہیں باور کرانا چاہتی تھی کہ زندگی کسی خالی پیٹ کا نام نہیں جسے بھرا جائے، اور نہ ایسی شہوت کا نام ہے جسے پورا کیا جائے، بلکہ زندگی تو عزت و شرف اور سربلندی و کامرانی کا نام ہے، اور زندگی تو یہ ہے کہ انسان اپنے دین و ایمان اور وطن کے لیے لڑ جائے، اور مسلمان یہ سوچ لے کہ جب تک فلسطین میں کوئی بھی عیسائی اور یہودی ہے، تب تک مسلم نوجوان پر اپنی بیوی سے اور مالدار پر اپنی دولت سے یا نرم و گرم بستر پر نیند سے لطف اندوز ہونا حرام ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کسی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور خلاف واقعہ اطلاع دی کہ تیرے 4 بھائی میدان جنگ میں کام آ گئے۔ یہ اندوہناک خبر میسون پر بجلی بن کر گری، اور قریب تھا کہ وہ حواس کھو بیٹھتی، لیکن اس کے دل میں ایمان و یقین کی چنگاری بھڑک اٹھی جس نے اسے شیرنی کی طرح انتقام لینے کے لیے گرما دیا۔ پہلے تو وطن عزیز کی فکر تھی، اور اب اس جذبے میں بھائیوں کا انتقام بھی شامل ہو گیا۔ ان جذبوں نے اس کے اعصاب میں بارود بھر دیا تاکہ وہ کڑکنے والے بادلوں کی طرح سوئے ہوں کو جگا دے یا انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دے۔ میسون نے محسوس کر لیا کہ اس کے اعضاء میں ایسی قوت ہے جو پورے دمشق کو ہلا دے، اور گلے میں ایسی آواز ہے جو مردوں کو جگا دے، دل میں وہ عزم ہے جو لشکروں کو لڑا دے اور قلعوں کو گرا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی عورت کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے تو وہ ایسے بہادر جوان پیدا کرتی ہے جو کبھی شکست نہیں کھاتے۔ اس نے میدان عمل کی تلاش میں چاروں طرف نظریں گھمائیں، لیکن اسے کوئی عزیز یا رشتہ دار نظر نہ آیا جو اس کا ساتھ دے۔ چنانچہ اس نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی تو اسے معلوم ہوا کہ تائید الہی نے اسے ایک کارنامے کے لیے منتخب کر لیا ہے جو ہمیشہ یادگار رہے گا، جس سے مردوں کو پتہ چل جائے گا کہ مردانگی اور شجاعت کیا ہے۔ سب کچھ محسوس ہونے کے باوجود اسے سمجھ میں نہ آتا کہ عملاً کیا کرے۔ اس سوچ و بچار میں وہ اپنے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ وہ چاہتی تو انہی ریشمی بالوں سے لوگوں کے دین و ایمان خطرے میں ڈال دیتی، لیکن اس غیرت مند خاتون نے کوئی اور ہی کارنامہ انجام دینا تھا۔
اسی دوران اسے اندھیرے میں کوندنے والی بجلی کی طرح امید کی کرن نظر آئی کہ یہی بال اس کا ہتھیار ہیں جن کے ذریعے وہ لشکروں کو میدان جنگ میں اتار سکتی ہے اور معمولوں کو شہبازوں سے لڑا سکتی ہے۔ وہ اپنی پڑوسنوں کے پاس گئی اور ان سے اپنے بھائیوں کا تذکرہ کرنے لگی۔ انہوں نے سمجھا کہ غم ہلکا کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن اس نے ایثار و قربانی اور سرفروشی کی ایسی داستان چھیڑی کہ وہ سب کی سب بے خود ہو گئیں اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو گئیں۔ اس خاتون نے کہا، ہم مرد تو نہیں جو لشکروں کی قیادت کریں اور تلوار چلائیں، لیکن جب مرد بزدل ہو جائیں تو ہم میدان عمل میں اتر سکتی ہیں۔ بہنوں، میرے یہ بال میری قیمتی متاع ہیں، میں انہیں جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والے گھوڑوں کی رسیوں اور لگاموں کے لیے پیش کرتی ہوں تاکہ ان کے ذریعے مردوں یعنی جہاد سے جی چرانے والے انسانوں کو جگا سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے سر کے بال کاٹ لیے۔ اس کی سہیلیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور ان سے خون ریز مارکوں میں حصہ لینے والے گھوڑوں کی لگامیں اور رسیاں بنائیں اور جامع اموی کے خطیب سبط ابن جوزی کے پاس بھیج دیں۔ وہ انہیں جمعۃ المبارک کے روز اپنے ساتھ مسجد میں لے گیا اور مارے غیرت و حمیت کے کانپ رہا تھا اور اپنی نشست پر ٹھہر نہیں سکتا تھا اور ممبر پر چڑھنے کے انتظار میں اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اذان شروع ہوئی اور وہ فوراً ممبر پر آ کر بیٹھ گیا۔ لگامیں اور رسیاں اس کے سامنے تھیں۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک رہے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ جوں ہی اذان ختم ہوئی وہ کھڑا ہوا اور خطبہ دینے لگا۔ اس کا خطبہ در حقیقت وہ آگ تھی جس سے پتھر موم ہو گئے اور جگر پاش پاش ہو گئے۔ ان جادو اثر کلمات کے متعلق خطیب کو خود معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اس کی زبان پر کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے دل نے یہ الفاظ عالم یقین سے اخذ کیے اور اس کی زبان پر ڈال دیے۔ کوئی آدمی انہیں روایت کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہ روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب ایسی بلیغ کرامت بن گئی جو ہر زمانے میں کسی محدث کی زبان اور ادیب حق گو کے قلم پر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خرق عادت خطبے کو ایسی روح عطا کرتا ہے جو روحوں کو کھینچتی ہے اور ایسا ہاتھ بنا دیتا ہے جو اعصاب کو کھینچ لیتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے جادو اثر خطبے کے الفاظ اپنے طور پر یوں بیان کیے ہیں، اے وہ قوم جسے اس کے مذہب نے جہاد کا حکم دیا تو اس نے پوری دنیا فتح کر ڈالی اور بندوں کو صراط مستقیم پر چلا دیا۔ اب وہ بزدلوں کی طرح گھروں میں دبک کر بیٹھ گئی ہے۔ تبھی تو دشمنوں نے اس کے ملک ہتھیا لیے اور انہیں دین اسلام سے برگشتہ کر دیا۔ اے وہ قوم جس کے اسلاف نے سچائی اپنا کر دنیا پر عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، اب وہ باطل سے دبک کر اپنے ہی ملکوں اور وطنوں میں محکوم ہو گئی ہے۔ لوگو، تم اپنے عروج اور شاندار ماضی کو کیوں بھول گئے؟ تم نے عزت و وقار کا راستہ کیوں ترک کر دیا؟ تم اللہ کی راہ میں جہاد سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی۔ تم نے کس بنا پر سمجھ لیا کہ آج کے بعد عزت و وقار مشرکوں کے لیے ہے، حالانکہ رب العزت نے فرمایا ہے عزت اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی اور مومنوں کی ہے، مگر منافق نہیں جانتے۔ لوگو، کس قدر ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن تمہارے سامنے اس زمین پر حکمرانی کر رہے ہوں جس کی آبیاری تمہارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے کی تھی۔ کیا یہ اندوہناک منظر تمہارے دلوں میں ٹیس پیدا نہیں کرتا کہ کفار نے تمہیں اس زمین پر غلام بنا لیا جس پر تم نے حکمرانی کرنی تھی؟ مسلمانوں، تم تو دنیا کے سردار تھے، کیا تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی؟ تمہاری حمیت ایمان گم ہو گئی کہ دشمنوں نے تمہارے بھائیوں کو گھیر رکھا ہے اور وہ انہیں نت نئے عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ لوگو، کیا پورے ملک میں کوئی مسلمان نہیں رہ گیا؟ کیا پورے ملک سے عربی ختم ہو گئے؟ کیا پورے ملک میں کوئی انسان نہیں رہا؟ مسلمان مسلمان کی مدد کرتا ہے، عرب عرب کی مدد کرتا ہے،
انسان انسان پر رحم کھاتا ہے۔ جو کوئی فلسطینیوں کی مدد کے لیے نہ اٹھے وہ نہ مسلمان ہے، نہ عرب اور نہ انسان۔ تم یہاں کھانے پینے میں مشغول ہو اور ناز و نعمت کے مزے اڑا رہے ہو، جبکہ تمہارے بھائی جنگ کے شعلوں میں گھس کر آگ کے انگاروں پر لوٹ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، گھمسان کرن پڑا ہے، جہاد کا منادی آواز دے رہا ہے، آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اگر تم میدان کے مرد نہیں ہو تو راستہ چھوڑ دو، عورتوں کو جنگ کرنے دو اور تم جا کر چوڑیاں پہن لو۔ او پگڑیوں اور داڑھیوں والی عورتوں، اگر ایسا نہیں ہے تو آؤ، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، یہ ان گھوڑوں کی رسیاں اور لگامیں ہیں۔ او بے حس مسلمانوں، جانتے ہو کہ یہ رسیاں اور لگامیں کس چیز سے بنی ہیں؟ یہ ان عورتوں کے ریشم و حریر جیسے بالوں سے بنی ہیں جنہیں شرم و حیا کی وجہ سے سورج کی آنکھ نے نہ دیکھا۔ واللہ ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں جس کے ذریعے وہ فلسطینیوں کی مدد کریں۔ انہوں نے یہ بال محض اس لیے کاٹ ڈالے کہ رسم محبت ختم ہو گئی اور جہاد مقدس شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، وطن اور عزت کے استحکام کے لیے اگر تم ریشم جیسے بالوں کی بنی ہوئی رسیوں اور لگاموں کو لے کر گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکتے تو انہیں اپنی مینڈیاں بنا لو، یہ عورتوں کے سروں کے بال ہیں۔ کیا تمہارے اندر شعور کا قحط پڑ گیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے وہ بال ممبر سے لوگوں کے سروں پر پھینک دیے اور چلا کر کہا، اے مسجد کے ستونوں گر پڑو، اے رجوم تو ٹوٹ جا، کیونکہ مردوں کی مردانگی ختم ہو گئی۔ یہ سنتے ہی سامعین پرجوش ہو گئے اور ان کے دلوں میں بے تابانہ غیرت و حمیت مجزن ہو گئی اور وہ شہادت کی طلب میں بے تابانہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس خطبہ سے مردہ دلوں میں روح دوڑنے لگی، ان کی رگوں میں آباء و اجداد کی روایتی شجاعت و بصالت لوٹ آئی۔ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں اترے اور انہوں نے شیروں کی طرح حملہ کر کے دشمنوں کو دبوچ دبوچ کر عکا میں محصور کر دیا اور اتنا سخت محاصرہ کیا کہ انہیں ہلاکت نظر آنے لگی۔ اس طرح غیرت و حمیت والی خاتون کے ذریعے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ سبط ابن جوزی کو اللہ تعالیٰ نے حیات جاوید عطا کی اور خاتون کے چاروں بھائی صحیح سلامت غازی بن گئے۔ دنیا مان گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سو تو جاتے ہیں لیکن مر نہیں جاتے، اور دشمنان اسلام کسی مسلمان ملک پر چند سال حکومت تو کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کا دین و ایمان سلب نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں ہمیشہ کے لیے غلام بنا سکتے ہیں۔